جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے گزشتہ روز سال 2026-2027 کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہم چاہیں تو پاکستان کو بہت تیزی سے ترقی کے راستے پر ڈال سکتے ہیں، بہت تیزی سے ہم خود انحصاری کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، اور جو ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا بجٹ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، عوام کو، جو ان کی امنگوں سے زیادہ قریب ہو. مجھے کافی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بجٹ گزشتہ روز پیش کیا گیا وہ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں، جو ان کی توقعات وابستہ ہوئی تھی. تو پہلا نقطہ تو میرا یہ ہے کہ، اور میں یہ ثابت بھی کروں گا کہ عوام کی توقعات کے مطابق کیوں نہیں ہے. اس بجٹ کو ایک بنیاد بنا کر ہم پاکستان میں ایک مضبوط معاشی نظام کی بنیاد رکھ سکتے تھے. اللہ کرے کہ جو بات اور جو بحث اور تجاویز اس بجٹ کے دورانیے میں آئے گی، جب یہ پاس ہوگا، اس وقت تک ہم تھوڑا سا بہتر اس پوزیشن میں ہو کہ ہمیں کیا اقدامات بنیادی طور پر کرنے چاہیے جس سے کہ ملک میں صحیح معنوں میں لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے. اسپیکر صاحب دیکھیں، ہم مارکہ حق میں ہم نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا، اور ہماری جو عسکری قیادت ہے، جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا. پاکستانی قوم جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان کے پیچھے کھڑی رہی، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا، یہ ہم سب کے سامنے. ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کرے کم ہے افواج پاکستان کو اور ہماری عسکری قیادت کو. اس کے بعد یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آج ہم بیٹل فیلڈ سے ایک گلوبل سٹیج پر چلے گئے ہیں، میدان جنگ سے ہم عالمی سٹیج کی طرف گئے ہیں، اور جس حکومت نے قوم کا دفاع کیا اب اسے ہی قوم کو ڈیولپ بھی کرنا ہے. ہم نے مارکہ حق سے آگے چل کر مارکہ معیشت کی طرف جانا ہے، اور یہی موقع ہے کہ جو ماضی میں ہم نے بنیادی اصلاحات نہیں کی، وہ اقدام نہیں اٹھائے، آج وقت ہے کہ ہم وہ اقدام جو ہے وہ یہاں پر اٹھائیں. اسپیکر صاحب میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے گلوبل پاور، عالمی طاقتوں کا، اور جو ہمارے اطراف میں جنگ چل رہی ہے، جنگ کے فریقین کا تو اعتماد حاصل کیا، گلوبل پاور کا اعتماد حاصل کیا. اب ہمیں گلوبل انویسٹرز جو عالمی سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد ہمیں حاصل کرنا ہے. اسپیکر صاحب اسی واسطے دیکھیں اقدامات کیے ہیں. حکومت نے 7E کا خاتمہ کیا، یعنی اپنے آپ کو پابند کیا، ایک چار دیواری میں بند کر دیا. جب آپ نے اپنی سپیس کو خود نیرو کر دیا تو آپ کیسے عام لوگوں تک ترقی کے ثمرات پہنچائیں گے، عام لوگوں کو معاشی اور معاشرتی ترقی کے عمل میں شامل کریں گے،
اور سیاسی استحکام کے لیے کوشش کر کے معاشی استحکام قائم کر کے پاکستان کے لوگوں کی دہلیز تک اختیار، اقتدار اور انتظامی اور معاشی اور مالی اختیار جو ہے وہ انہیں آپ پہنچائیں گے۔ جب تک آپ بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے، اس چھوٹی سی چار دیواری میں آپ نے کیا کیا؟ 7E ختم کیا، جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بے شک ایک فائدہ ہوگا اور جو وہاں جمود تھا وہ ختم ہوگا، اسے خوشائن میں کہتا ہوں۔ 7E کے بعد جو دوسرا اقدام آپ نے ابھی جو مختلف پراپرٹیز پر جو ٹیکسز تھے ان میں بھی آپ نے کچھ بہتری کی ہے اور کمی کی ہے، یہ بھی خوشائند اقدام ہے۔ میں اس پر وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم، وزیر خزانہ، انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر انکم ٹیکس کی مختلف سلیبس پر بھی انہوں نے کچھ ریلیف دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا اور بہتر اقدام ہے، لیکن اب میں آؤں گا کچھ بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں جس کے بغیر اب ہماری ترقی کی شرح نمو 5% تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے ہماری گروتھ ریٹ 3%، 2.5% اور اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہی ترقی کی شرح نمو، کیونکہ ہم اسی چار دیواری میں کھیل رہے ہیں۔ اسی میں تھوڑی ریلیف یہاں دے دی، تھوڑی وہاں دے دی، کچھ ٹیکسوں کی شرح کو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اسپیکر صاحب، بنیادی اصلاحات اور اس کے بعد تجاویز میں دو حصوں میں بات کر رہا ہوں اب آپ کے سامنے کہ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسان کرنا ہے، میں اس کی طرف آؤں گا۔ لیکن بنیادی اصلاحات کیا ہیں؟ بنیادی اصلاحات یہ ہیں کہ 8واں قومی مالیاتی کمیشن بیٹھا ہوا ہے، اس 8ویں قومی مالیاتی کمیشن کے ذریعے آپ کو وسائل کی تقسیم صرف مرکز اور 4 صوبوں کے درمیان نہیں کرنی، بلکہ آپ کو پاکستان کے 144 شہروں کو، پاکستان کے 144 اضلاع کو، انہیں بھی اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ صرف صوبائی حکومتیں اپنی وزارتوں، اپنے محکموں اور اپنے اداروں کو لے کر اور ان میں سرمایہ کاری کر کے، اور وفاقی حکومت بھی اپنی وزارتوں، محکموں اور اداروں میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے دلدل سے نہیں نکال سکتے۔ کراچی جیسے شہر میں آج 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ کا ترقی کا انجن اگر اگر اس کا پیداواری عمل رکا ہوا ہے، اگر وہاں سے روزگار جنریٹ نہیں ہو رہا، اگر وہاں سے آپ کی برآمدات کو وہ فروغ نہیں مل رہا ہے، تو پاکستان کے جو باقی شہر ہیں، باقی اضلاع ہیں، وہاں کی کیا صورتحال ہوگی؟ ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی، اب تک ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، آپ کی صنعتیں بند ہو رہی تھی اور آپ کا یہ سارا سرمایہ باہر جا رہا تھا، خلیجی ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں اور فار ایسٹ میں۔ اسپیکر صاحب، جب تک یہ بنیادی اصلاحات نہیں ہوں گی کہ آرٹیکل 160 کلاس 2 سب کلاس ڈی کے تحت جب تک نیشنل فائنانس کمیشن کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ صرف مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل تقسیم نہ کریں، بلکہ صوبوں کو جو وسائل 144 شہروں اور ضلعوں کے دیے جاتے ہیں، جو کہ صوبوں سے ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے نہیں ملتے، سرائکی علاقے اور جنوبی پنجاب میں ایک احساس محرومی ہے۔ وہاں کے لوگ مظلومیت کی ایک داستان سناتے ہیں، پوٹہار کے علاقوں کے لوگوں کی بھی یہ آوازیں آتی ہیں کہ وہ شاید اس طرح کا ان کے ساتھ
سلوک نہیں ہو رہا جو شاید پنجاب کے باقی علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ریجنل احساس محرومی ہے، سینس آف ڈیپریویشن ہے، ہزارہ ڈویژن کا، قبائلی علاقے کے لوگوں کا، آزاد کشمیر کے عوام کا، اور سندھ میں جنوبی سندھ اور شہری سندھ کے لوگوں کا جس طرح استحصال بلا شرکت غیر 18 سالوں سے جس طرح کی وہاں کرپٹ ترین اور بدترین حکمرانی ہے، اس پر سوچ و بچار کیے بغیر، اس پر کوئی قومی پالیسی اور کوئی راستہ نکالے بغیر اگر آپ آگے بڑھ جائیں گے اور روایتی طور پر ایک بجٹ دے دیں گے اور اس میں آپ بنیادی طور پر جو شہر سب سے زیادہ آپ کو کما کر دے رہا ہے شہر کراچی، آج بھی 60% بالواسطہ اور بلا واسطہ ٹیکس ریونیو محاصل کراچی سے آ رہا ہے۔ کراچی سے آج بھی آپ کی برآمدات یا ایکسپورٹ تقریباً 54% ہے، 60% ریونیو، 54% آپ کی ایکسپورٹ، اور پھر صوبہ سندھ کو بھی 90% آمدنی جو اس کا اپنا 1300 ارب روپے کی کلیکشن ہے، اس میں سے کوئی 1100 ارب روپے کی کلیکشن صرف شہر کراچی سے ہے، باقی پھر حیدرآباد سے ہے، پھر سکر سے، پھر میرپور خاص اور نواب شاہ سے۔ تو اسپیکر صاحب، اگر ہم اپنے ریونیو دینے والے، ٹیکس دینے والے شہروں اور اضلاع جو کہ آپ کے لیے لڑائی لڑتے ہیں، اگر اسی پہلوان کو 3 وقت آپ کھانے کے لیے جو بنیادی اس کی ضرورت اگر پوری نہیں کریں گے، اور مسلسل شہر کراچی جو سونے کا انڈا دینے والی مرغی اسے ذبح کرتے رہیں گے، مسلسل دودھ دینے والی گائے کو کاٹتے رہیں گے، ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا کاٹ دیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ جو آج موقع ملا ہے کہ فرام دی بیٹل فیلڈ ٹو دی گلوبل اسٹیج you are in a position that you have earned the confidence of the global powers. Now the time is to gain the confidence of the global investors. How will you do it? آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جو ترقی کے انجن ہے، جو معیشت کے مراکز ہیں، کراچی ان کا ہراول دستہ ہے۔ میں تو فیصل آباد کی بات بھی کر رہا ہوں، میں تو لاہور کی بات بھی کر رہا ہوں، میں کوئٹہ کی بات بھی کر رہا ہوں، میں پشاور کی بات بھی کر رہا ہوں۔ تیزی سے پوری دنیا میں اربنائزیشن ہو رہی ہے۔ کل وزیر خزانہ نے خود کہا، اورنگزیب صاحب نے، کہ 2035 تک آپ کی 50% آبادی آپ کے شہروں میں آباد ہوگی، لیکن آپ کی جو انویسٹمنٹ، جو پبلک انویسٹمنٹ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ شہروں میں کتنی ہو رہی ہے، ریجنلی جنوبی پنجاب میں کتنی ہو رہی ہے، ریجنلی آپ یہ دیکھیں کہ ہزارہ ڈویژن میں کتنی ہو رہی ہے، ریجنلی یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کی جو بنیادی ضرورت ہے، آج جو وہاں انریسٹ ہے، اس کو ہم کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سارے ایک قومی کنسنسس ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگا، ایک قومی اتفاق رائے قائم کر کے قومی ایجنڈا وضع کرنا ہوگا، جس میں آپ کو شہروں اور شہروں کی ترقی کی جو رفتار ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کی مستقبل میں 22ویں اور 23ویں صدی میں جانے کا جو ایک امکان ہے، اسے ہمیں قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جو ترجیحات ہے اس کو بدلنا ہوگا۔ تو اسپیکر صاحب، سب سے پہلے نیشنل فائنانس کمیشن سے صرف صوبوں کو نہیں بلکہ قبائلی علاقوں کو، آزاد کشمیر کو، اور آپ کے جو گلگت بلتستان ہے، صرف الیکشن لڑ کے وہاں اقتدار حاصل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، وہاں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں انہیں بھی آپ کو پورا کرنا ہے۔ آپ گلگت بلتستان کو مین اسٹریم میں لے آئے، وہاں آپ نے ایک اسمبلی قائم کر دی، لیکن اسپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انہیں پاکستان کے معاشی اور معاشرتی ترقی کے عمل میں برابر کا حصہ دینا ہے، ملک کے روزگار میں ان کو برابر کا حصہ دینا ہے، لیکن اسپیکر صاحب ایسا نہیں ہو رہا۔
تو میں یہ جو ہمارے مختلف خطوں، علاقوں، شہروں اور ضلعوں میں جو آج ہم وہاں صورتحال، کراچی کا المیہ یہ ہے، کراچی کا نوحہ یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ایک 5000 سال پرانا شہر کھدائی کے دوران نکالا گیا ہے، اس کی یہ حالت ظاہر ہے جیسے 5000 سال پرانا شہر کھدائی میں نکالا گیا۔ لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ موہنجودڑو، ہرپا بھی اتنے ہی پرانے شہر ہیں اور کھدائی میں نکلے، لیکن وہاں کوئی زندہ انسان نہیں نکلا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو کھدائی میں نکلا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ہر جگہ نکاسی آب، بہتے ہوئے گٹر، پانی 18 سالوں سے جو وہاں بلا شرکت غیر ایک کرپٹ اور بدترین حکمرانی ہے، لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے، رشوتوں کی شرح 1000 گنا، کئی گنا 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی۔ اسپیکر صاحب، جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ایک قومی المیہ سے یہ ملک دو چار۔ مجھے افسوس ہوا وزیر اعظم صاحب نے یہاں تقریر کی وزیر خزانہ نے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے شاید مینشن ضرور کیا کراچی کو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکج میں 7.5 ارب روپے دیے۔ آپ کے 17,000 ارب روپے کے بجٹ کے آؤٹ لے میں جو آپ کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں 13,000 ارب روپے، اس میں سے کراچی کا کنٹریبیوشن کم از کم 7 سے 8,000 ارب روپے کا ہے، اسے 7.5 ارب روپے دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، 7.5 ارب روپے اربن ڈیولپمنٹ پیکج میں۔ اسپیکر صاحب، یہ اگر ہماری کسی تک وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں بھی کراچی کا کوئی ذکر نہیں تھا، اپوزیشن لیڈر ہوں، پھر وزیر خزانہ صاحب نے یہ ضرور کہا کہ 50% آبادی شہروں میں منتقل ہو جائے گی، NFC سے ڈائریکٹ شیئر دیں، کیونکہ پروونشل فائنانس کمیشن، اول تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی اس کا کوئی تصور نہیں، موجودہ آئین کے آرٹیکل 140A کے باوجود پاکستان کے، یار یہ 1200 لوگ، اسپیکر صاحب، سینٹ، قومی اسمبلی، چاروں صوبہ اسمبلیاں، یہ 1200 لوگ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ آپ کو 3 لاکھ UC چیئرمین، وارڈ کے کاؤنسلرز، تحصیل اور ٹاؤن کے چیئرمین اور میونسپل، میٹروپولیٹن اور میگا پولیٹن جو شہر ہیں ان کے میئر، ڈیپٹی میئر اور ان کے جو UC چیئرمین ہے، آپ کو 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے اگر پاکستان کی جمہوریت کو عوام کی دہلیز پر لے جانا ہے، لوگوں کی ڈور اسٹیپ پر لے جائیں، انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنائیں۔ اسے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنائے۔ اسپیکر صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ that people have to be made the master of their own destiny۔ کہاں ہے وہ؟ ہم سویلین سپریمیسی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آج ایک پارٹی کی باری ہے تو وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرے، اس سے پہلے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی باری تھی تو وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتی تھی، لیکن ڈیموکریٹس کی، ووٹرز کی، عوام کی سپریمیسی کی بات کون کر رہا ہے؟ کہے نا، مارشل لاء کے ادوار میں اگر بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جاتے ہیں 140A کے، سیاسی، معاشی، مالی، معاشرتی، انتظامی اختیارات دیے جاتے ہیں، تو یہی اختیارات کیوں نہیں جمہوری ادوار میں دیے جاتے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ 26ویں آئینی ترمیم چاہیے، 27ویں آئینی ترمیم چاہیے، تو 28ویں آئینی ترمیم آئی تو وہاں سے جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا گیا۔ نہروں کے معاملے پر ریڈ لائن، 28ویں ترمیم میں MQM کی آرٹیکل 140A کی امینڈمنٹ کی بات، تو وہ ریڈ لائن۔ اگر آپ ہی کی ساری ریڈ لائن ہے اور ہماری جو بڑے پارٹنر ہے PMLN وہ بھی ہمیں ان کا دکھ اور دکھڑا اور سینسیٹیوٹی سنائیں، تو بھائی ہمارے دکھڑے بھی تو ان کے سامنے آپ بتائیں نا، ہمارے دکھڑے بھی تو بتائیں نا۔ اور ہمارا دکھڑا صرف ہمارا نہیں ہے، وہ پاکستان کا ترقی کا سب سے بڑا انجن ہے۔ اچھا، صرف
فائنینشلی وہ ایک قومی شہر نہیں ہے، فائنینشلی تو ہے، وہ اپنی حیت، اپنی نوعیت، اپنی ترتیب اور ترکیب، جہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا بستا ہے، جہاں پاکستان کا ہر علاقے، خطے اور صوبے کا شہری آباد ہے۔ صرف ہمارے مہاجروں کی جو انڈیا سے آئے تھے ان کی آبادی تو آج شاید 55% مشکل سے ہوگی، جس میں اردو بولنے والے، گجراتی، جو ہے وہ میرٹھی اور پوربی اور یہ سارے 55، باقی تو 45-55% تو پاکستان کے سارے علاقوں کے لوگ وہاں بستے ہیں۔ اصل پاکستان تو وہ ہے، وہاں کوئی ایگزسٹنس ہوگی، وہاں لیو اینڈ لیٹ لیو ہوگا، وہاں لوگ جیئیں گے اور جینے دیں گے تو ثابت ہوگا کہ ہاں یہ پاکستان ہے۔ تو بنائیں نا اس کو پاکستان، ترجیح دیں اس کو، اپنی قومی پالیسی میں اوپر لائیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے، پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں، وزیر خزانہ کی تقریر میں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر میں سب نے اپنا اپنا رونا رویا، اور کہتے ہیں کہ where there is taxation there is representation, where there is representation there is taxation۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم نے اس اکانومی کے بنیادی، ہم اکانومسٹ ہیں، ہم فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، ہم 78 سالوں سے بجٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ اسٹیٹس کو ختم نہیں ہو رہا۔ آپ لکھ لیں 4% سے زیادہ آپ کی گروتھ ریٹ نہیں ہوگی جب تک آپ نیشنل فائنینس، کیونکہ پروونشل فائنینس کمیشن نہیں قائم کرے گا۔ وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور جو ہمارے قوانین ہیں، سردار ہیں، وہ کبھی بھی اپنی اجارہ داری، کام ہو رہا ہے صرف گروہی، جماعتی اور ذاتی مفادات کے لیے، عوام کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، آج گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، RLNG مہنگی گیس خریدی جا رہی ہے، پھر بھی ہم زمین کھود کر اس میں اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے ہم گیس کی لائنیں بچھا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم؟ سلنڈرز کو پرفیکٹ کریں، انہیں وہ فری کریں، اسپیکر صاحب انہیں ان کے سیفٹی سٹینڈرز کو بہتر کریں۔ تو اگر آپ نیشنل فائنینس کمیشن سے ایوارڈ دیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ جو 2100 ارب روپے آپ دینے جا رہے ہیں اگلے سال پروونشل گورنمنٹ آف سندھ کو، اس میں سے 800 ارب روپیہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ، کشمور، جیکب آباد، دادو، جامشورو، بدین، ٹھٹا، ان شہروں کا 800 ارب روپے۔ تو آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ ان شہروں کو ڈائریکٹ دیں، لاڑکانہ کے میئر کو دیں، کشمور کے میئر کو دیں، بدین کے میئر کو دیں، ٹھٹا کے میئر۔ یہ کراچی اسپیسیفک نہیں ہے، خدا را اسے کراچی اسپیسیفک ایشو نہ بنائیں، یہ آپ کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے اگر آپ نے لوگوں کو امپاور کیا، انہیں اپنے ساتھ ملایا۔ تو میرے بھائی، اکانومی کو اگر اس کی گروتھ کو صرف ریوائیول سے کام نہیں چلے گا، صرف ون ٹائم یہ ببل پھر پھٹ جائے گا۔ اگر لوگوں کی اونرشپ نہ دی معاشی عمل میں، اور وہ کس طرح دیں گے؟ آپ انہیں امپاور کر کے، انہیں MQ پاکستان کا جو 140A آئینی ترمیم کا بل ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 7، آئین کے آرٹیکل 32، 7 اور آرٹیکل 1 کہ فیڈرلزم کا اصل کانسیپٹ کیا ہے۔ جب تک آپ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، شمولیتی اور شرکتی جمہوریت قائم نہیں کریں گے، آپ کی معیشت، معاشی ترقی، آپ کی معاشرت، معاشرتی ترقی، آپ کی سیاست، سیاسی ترقی آگے نہیں بڑھے گی، اس کی گروتھ ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بنیادی طور پر NFC کے اس ایوارڈ میں آرٹیکل 160 کلاس 2 سب کلاس D کے تحت آپ کہیں نیشنل فائنینس کمیشن کو کہ صوبوں کو جو شیئر آپ ضلعوں اور شہروں کا دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ضلعوں اور شہروں کو دیں، آپ پھر آپ دیکھیں آپ کی طرف ایک بات۔ دوسرا، آپ اختیار بھی دیں، اقتدار بھی دیں، فیصلے کا حق بھی دیں، ان کی زمینوں، ان کے وسائل پر ان کا حق دیں۔ 3 لاکھ اسکولوں کو جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ سندھ میں اور وزیر تعلیم، اور شاید 6-7 لاکھ اسکولوں کو پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ وزیر تعلیم نہیں دیکھ سکتا۔
آپ کو انہیں میئر اور چیئرمین کو شہروں، ضلعوں، تحصیلوں، نچلی لیول پر دینا ہوگا، تو آپ کی ایجوکیشن آپ نے ڈیوالو تو کر دیا صوبوں میں، لیکن صوبوں سے نیچے ڈیوالو نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ میں اپنی بات، مجھے پتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں فاروق بھائی کب ختم، تو 2100 ارب میں سے 800 ارب روپے سندھ کو جو آپ دیں گے وہ سندھ کے شہروں اور ضلعوں کا ہے، وہاں کے میئر کا ہے، وہاں کی کاؤنسلوں کا ہے، آپ کو انہیں ہاں آپ 1200 ارب روپے آپ رکھیں، لیکن 800-900 ارب آپ کو نیچے، اور اس میں سے کراچی کا شہر بنے گا، ٹھٹا کا بنے گا، بدین کا بنے گا، دادو کا بنے گا، حیدرآباد کا بنے گا، لیکن کراچی کا شہر 300 ارب بنے گا۔ تو صرف صوبے کو جو وسائل آپ دے رہے ہیں اس میں سے 300 ارب ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے کراچی کا، اور جو وفاق کو ہمیں دینا چاہیے یہ سوچ کر کہ یہ 60% ریونیو دیتا ہے۔ where there is representation there is taxation, where there is taxation there is representation۔ 7.5 ارب روپے دے کے تو ہمیں خود شرم آنی چاہیے، ہمیں خود شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے ہم دے رہے ہیں۔ اچھا، اب 2 ریفارمز ہو گئے، ایک آئینی ترمیمی بل اور ایک NFC کا ایوارڈ، یہ ہو گیا، یہ 2 ہو گئی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں، اب یہ جو جھگڑا بڑھ رہا ہے، اگر یہ نہیں ہوا، دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ کیا، 27ویں انکنڈیشنل سپورٹ کیا، جب ہماری باری آئی تو ریڈ لائن آ گئی۔ میں میرے ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جو ریڈ لائن کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی سے سن لیں میری بات، ذرا ان سے جو 26ویں آئینی ترمیم میٹھا میٹھا حب، 27ویں میٹھا میٹھا حب، اب جب ہماری باری آئی تو ریڈ لائن ہو گئی۔ اگر آپ نے اپنے قد، اپنے حد، اپنے وزن سے زیادہ اگر اسپیس لے لی ہے تو اسے اگر تھوڑا کم کر لیں گے، ایک کڑوا گھونٹ آج آپ پی لیں، اگر یہ کڑوا گھونٹ آج آپ نے پیا تو خدا کی قسم آگے آپ کو کڑوے جام نہیں پینے پڑیں گے۔ آج کڑوا گھونٹ، ہم نے بھی کڑوے گھونٹ پیے، یہ ساری لیجسلیشن ہمارے تو کسی کام کی نہیں تھی، آپ کے گروہی، جماعتی، ذاتی مفاد کو تو تحفظ دیتی ہے، پاکستان کے اس اسٹیٹس کو تو تحفظ دیتی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے معیار زندگی، ان کی حالت زار، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، 26ویں آئینی ترمیم ہو یا 27ویں۔ معذرت، یہ ہے عوامی آئینی ترمیم 140A کی، بلدیاتی اداروں کو مؤثر، باوسیلہ، با اختیار خود مختار بنانا، مقامی خود مختاری کا تصور قائم کرنا، مضبوط مرکز سے مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں ملی، 18ویں ترمیم کے بعد مضبوط صوبوں سے مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں ملی۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ چیلنجز ہمارے ویسے کے ویسے ہی، اگر آپ دیکھیں کہ چیلنجز کیا ہے، سیکیورٹی کا چیلنج، بلوچستان لے لیں، KPK لے لیں، آپ کا کہاں نیشنل ایکشن پلان کہاں پر ہے؟ اس پر کتنا عمل درآمد؟ سندھ میں ڈکیتی ہے، ریزنی ہے، ڈمپر لوڈر، کنٹینر، واٹر ٹینکر لوگوں کو بے دردی سے کچل رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کہیں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اسٹریٹ کرائم، گولڈ میڈلسٹ بچے اس میں میرے شہید ہوئے ہیں، میری بیٹیاں، ان کی جو زندگی بھر کی کمائی ہے وہ جو ہے وہ دریا برد کی جا رہی، بے دردی سے لوٹی جا رہی۔ ایک سسٹینیبل اور ایک گروئنگ اکانومی کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر صاحب، نیشنل ایکشن پلان کو ہمارے 21 افواج پاکستان کے اہلکار شہید ہوئے، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی جس طرح مارکہ حق میں پوری قوم کو، سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، انہیں بھی میں جو ہے وہ مبارکباد بھی دیتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں۔ لیکن اب جو بنیادی چیزیں کرنی ہے، NFC کو ایڈریس کیے بغیر نمبر 1، نمبر 2 لوکل آٹونومی دیے بغیر، 140A میں ترمیم کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ آپ لکھ لیں، 10 سال بعد، 15 سال بعد جو یہاں MNAs ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ایک اسپیکر آیا تھا، ایک لیجسلیٹر آیا تھا جس نے یہ ساری ہمیں وارننگ دی تھی، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا چیلنج، اس کے بعد الیاس صاحب ہیں، پھر علی۔ ہاں، کلائمیٹ چینج انوائرنمنٹ کا بڑا چیلنج ہے۔ اسپیکر صاحب، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وفاق میں بنی، مرکز میں 4 صوبوں میں بنی، 144 شہروں میں کہاں پر ہے؟ یہ 4 صوبے اور ایک مرکز، 1200 نمائندے قومی صوبائی
اسمبلی سینٹ گئے, یہ کیا 1200 لوگ ان 5 ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے, کیا ایک مرتبہ سیلاب آ گیا, اللہ نہ کرے کوئی جو ہے وہ, اب اولے نہیں برس رہے, اب گولے برس رہے ہیں آسمان سے, جو بارشیں ہو رہی ہیں. رین واٹر ہارویسٹ پلانٹ, بارشیں ہو رہی ہیں, پانی ضائع ہو رہا ہے, آپ لگائیں نا, وہ کمپلسری کر رہے ہیں ہر ہاؤسنگ اسکیم میں رین واٹر ہارویسٹ پلان. آپ ایک نیشنل کیمپین چلائیں شجرکاری کی, درخت لگانے کی. اس کے بعد آپ واٹر ریچارجنگ, زیر زمین پانی 600 فیٹ نیچے سے بورنگ کر کے پانی آ رہا ہے. یہ کیسے یہ ملک آپ چلائیں گے جب یہ سارے حالات؟ تو یہاں پر اسپیکر صاحب میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی رکاوٹیں مانتا ہوں, آئی ایم ایف ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا, میں مانتا ہوں انجسٹ, لیکن اس سے بڑا مسئلہ انجسٹ سسٹم آف ٹیکسیشن ہے, کلائمیٹ چینج ہے آپ کا مسئلہ, وار, یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی اکانومی پہ اثر آیا. لیکن دیکھیں اب میں آپ کو ان اقدامات کی طرف لے جاؤں گا. آپ نے انکم ٹیکس میں ریلیف دی, فبیہا, آپ نے پراپرٹی میں کچھ 7E اور دوسرے ٹیکسز میں دی. لیکن دیکھیں جو اقدامات, اب میں صرف اقدامات پڑھ دیتا ہوں, اس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اسپیکر صاحب. Now how to reduce the cost of doing business? کہ to do business is the job of private sector, not the government sector. پرائیویٹائزیشن کے عمل کو بھی آپ کو تیز کرنا ہے, صاف اور شفاف رکھنا ہے, مقابلہ اس میں ہو, مسابقت ہو, اس کی ڈیو ڈیلیجنس ہو, اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. لیکن how to reduce the cost of doing business, اب میں آتا ہوں اور عام آدمی کو کیسے ریلیف ملے گا. اب میں یہ کچھ 10-15 اقدامات میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے, اور یہ آپ کو میں جمع بھی کرا دوں گا. اسپیکر صاحب, a reduction in the power tariffs especially for the domestic consumers consuming electricity units between 200 to 300 units, 200 سے 300 یونٹ. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, 200 تک رعایت ہے, بہتر ہے نرخ جو ٹیرف ہے, لیکن 200 سے 300 میں اتنی بڑی جمپ ہے, 200 سے اوپر, تو کسی کا 201 ہو اس کو بھی جمپ, 226 ہو اسے بھی جمپ, 251 ہو, 276 ہو, تو 4 سلیب بنا دیں 200 اور 300 کے بیچ میں, 201 سے 225, 226 سے 50, 51 سے 75 اور 76 سے 300. دیکھیں آپ کا یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا بوجھ, اور پھر خسارہ ہو اسے آپ 400, 500, 600 سے جو اوپر یونٹس کے کنزیومر ہیں آپ ان کے اوپر ڈال دیں. نہ ہنگ لگے, نہ پھٹکری, رنگ چوکا, سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو مطلب دیر آر ویز, سوچ بچار کریں, خیال کریں غریبوں کا, ان کا احساس کریں. روٹی 25 روپے 30 روپے کی روٹی ہو گئی, تو پہلا تو بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا ہوگا, گیس کی قیمتوں کو کم کرنا, خاص طور پہ بجلی 200 سے 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کی. یہ ہو گیا. گیس اور تیل, دیکھیں بجلی میں سیلز ٹیکس بھی لگ رہا ہے 17%, اور بجلی جب تیل سے بنتی ہے تو تیل پر بھی 17% کا سیل ٹیکس ہے. تو مطلب یہ کہ ڈبل جیو پارٹی ہے. یہ دو دفعہ ٹیکس کیوں دے پاکستان کے عوام, 17% تیل پر اور 17% الیکٹریسٹی کے بل پر, تو وہ ہم کیوں دیں بھائی, لوگ کیوں دیں؟ تو اس پر آپ کو سوچنا ہوگا, اس پہ غور کرنا ہوگا. گیس, تیل, بجلی کی قیمتوں کو, نرخ کو کم کرے. پیٹرولیم لیوی, PMLN, پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI, تینوں پارٹیاں جب اپوزیشن میں تھی, تینوں پارٹیاں, ان کے تمام بڑے رہنماؤں نے یہ کہا کہ یہ بھتہ ہے, یہ غنڈہ ٹیکس ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. لیکن جب خود حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں, بغلے جھانکنے لگتے ہیں. اس کے بعد مطلب ہے کہ سارے دعوے بھول جاتے ہیں. تو بھائی پیٹرولیم لیوی سے آپ 1500 ارب روپے کما رہے ہیں. میرا مطالبہ تو ہے کہ یہ 1500 ارب کا عوام پر جو بوجھ ڈالا اسے ختم کریں. آپ دیکھیں کتنی تیزی سے آپ کی معیشت ترقی کرے گی, ٹرانسپورٹ, کرائے آسان ہو جائیں گے, لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. جو آپ کی پیداواری عمل ہے اس میں یہ جو تیل کی قیمتوں سے رکاوٹ ہے یہ بھی دور ہو جائے گی, اور آپ تیزی سے ترقی کریں گے. آپ دیکھ لیں آپ کی صنعتی ترقی کا جو ہدف تھا 6% لارج کا, نہیں ہوا 3% پر آپ رکے ہوئے. اسمال میڈیم انڈسٹریز نے تھوڑی سی ترقی کی ہے. ایگریکلچر بھی آپ کی بیٹھی ہوئی ہے. آپ دیں چھوٹے کسانوں کو, ہاریوں کو, ٹیوب ویل پر سبسڈی دیں, انہیں بالکل دینی چاہیے. انہیں مناسب, بہتر, اچھی کھاد, ان کی افورڈیبل, جو ان کے پہنچ میں ہو, جس کی وہ خرید سکیں, آپ ان کو وہ کھاد دیں.
بالکل یہ چیزیں ملنی چاہیے، ان کا حق ہے، یہ آپ کو انہیں دینا چاہیے۔ تو پیٹرولیم لیوی ختم کریں، 1500 ارب کا یہ غنڈہ ٹیکس، بھتہ ٹیکس ختم ہونا چاہیے۔ اچھا اب چلے پورا نہ کریں، آدھا کریں، اب کہاں سے ریکور کریں گے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گا 1 منٹ کے اندر اندر۔ جب آپ 750 ارب روپے بس ختم کر رہا ہوں، 750 ارب روپے آپ ختم کریں گے تو یہ کہاں سے ریکور کریں گے، میں بھی آپ کو اس کا حل بھی۔ ہم وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں جو الل ٹپ ہوا میں باتیں کریں اور صرف آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیں کہ اور غریبوں کو پلیز کر دیں، ووٹرز کو، ایسا نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں تو آپ کو اس کا متبادل بھی دوں گا کہ اگر یہاں سے ریونیو کم ہوگا تو آپ کہاں سے ریونیو جمع کریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر 750 ارب آپ نے کم کیے پیٹرولیم لیوی پر، اسے آدھا کر کے، اور اسی طرح تو آپ 23% کنٹریبیوشن ہے زراعت کا پاکستان کی معیشت میں، اور ٹیکس کلیکشن 1%۔ آپ IMF کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں صوبے جمع کریں گے۔ بھائی سارے انکم ٹیکس، سیلریڈ کلاس، کارپوریٹ کلاس، ٹریڈر، بزنس، سروس سیکٹر، سب کا انکم ٹیکس وفاق جمع کریں، لیکن جو زراعت پر ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 12 لاکھ کی سیلنگ ہے تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس دینے پر، تو آپ اسے بھی 18 لاکھ کریں عام تنخواہ دار طبقے پر، 18 لاکھ کی سیلنگ کرے 12 سے بڑھا کے، اور چھوٹے کسانوں ہاریوں کو چھوڑ دیں جو 5 لاکھ سے زیادہ زمیندار، بڑے زمیندار جو کہ 25 ایکڑ یا 50 ایکڑ سے زیادہ کی زمین رکھتے ہیں، ان کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں۔ اور ان کی آمدنی کو کیسے دیکھیں گے؟ سیٹلائٹ امیجری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایڈوانس IT آپ لگا دیں۔ 23% اگر فصلیں اگ رہی ہیں، کیش کراپ، کس کی زمین پر کتنی اگ رہی ہیں، وہ کتنا منافع ہے اس کا، اس کی جو قیمت ہے، جو لاگت ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ ایگریکلچر وہ کتنی ہے، وہ نکال دیں۔ انکم جتنی آئی اس پر آپ ٹیکس لیں، انکم پر ٹیکس لیں، لوگوں کو کمانے دیں، کام کرنے دیں، ان پر انڈائریکٹ ٹیکس جو بل واسطہ ٹیکس ہے اس کا بوجھ کم کرے، بلا واسطہ ٹیکس ان کی آمدنیوں پر لگائیں، سیونگ ہو، بچت ہو، کام کریں۔ تیل، گیس، بجلی کی قیمت خدا کی قسم، یہ سن لے جملہ، an over taxed economy is not a growing economy. A growing economy will only be a growing economy if the burden of the tax is relieved, is lessened from the ordinary people. اگر آپ نہیں کریں گے، SIFC نے بھی کہا ہے، وہ بنا دی SIFC، اس میں ہمارے ایک بیچارے فوجی جنرل سرفراز کو بٹھا دیا، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی 3-4 سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹیکسوں کو کم کرو گے تو سرمایہ آئے گا۔ گلوبل پاورز کا اعتماد لیا ہے، اب آپ کو گلوبل انویسٹرز کا اعتماد اور لوکل انویسٹر کا اعتماد آپ کو حاصل کرنا ہے۔ تو اگر آپ بڑے وڈیروں زمینداروں سے انکم ٹیکس لیں گے، 600 ارب روپے آپ کو ایک سال میں ملیں گے۔ تو اگر آپ 600 ارب کی پیٹرولیم لیوی میں ریلیف دیں تو یہ 600 ارب ایک ڈائریکٹ ٹیکس، انکم ٹیکس آن بگ ایگریکلچر سے آپ ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ جو 600 ارب تو وہ آپ کے کمپنسیٹ ہو گئے پیٹرولیم لیوی کے۔ اچھا مزید بتاتا ہوں، اگر اور کمی کرنی پیٹرولیم لیوی میں تو FBR، میرے جو یہاں محترم ساتھی آج اپوزیشن میں ہیں، ان کے جو بڑے رہنما جو آج جیل میں ہیں، انہوں نے وہ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ FBR کی روزانہ کی لیکیج 10 بلین، 10 ارب روپے FBR میں روزانہ چوری ہوتی ہے۔ اور یہ تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کے بڑے جب اپوزیشن میں ہوتے تو کہتے ہیں 10 ارب روپے کی چوری ہے، FBR میں چوری ہے، رشوت ستانی ہے، بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، لوٹ۔ اسپیکر صاحب اگر 10 ارب روزانہ چوری ہو رہے ہیں تو مہینے کے 300 اور سال کے 3600 ارب، اب 3600 ارب میں سے آپ ایک سال کا ٹارگٹ رکھیں، اپنی ایفیشنسی کو بڑھائیں، مانیٹرنگ کریں، نگرانی کریں، سٹینڈنگ کمیٹیوں کو ایکٹیویٹ کریں، اپنے لمز اور NED کے اور IBA کے بچوں کو لا کے بٹھا دیں، FBR کی سیلز ٹیکس، ایکسائز جو کسٹمز ڈیوٹی بٹھا دیں، وہ مانیٹر کریں گے، 600 ارب روپے بچے آپ کو کما کر دیں گے۔
ڈاکٹر 600 روپے میں ختم کر رہا ہوں ڈاکٹر بس صاحب پھر یہ احساس کریے گا کہ آپ مجھے کی پارٹی کا ٹائم کٹے گا، ہاں، لیکن وہ میرے دو چار کولیگز جو ہیں پھر وہ نہ شکایت کریں نا. بھئی مجھے بجٹ میں تو پیسے نہیں دے رہے، لیکن بجٹ کی بحث میں میرے لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینے دے، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ جب وہاں پیسہ نہیں دے رہے تو یہاں دے دیں یار، ہاں یہاں ٹائم دے دیں. اچھا ایف بی آر ہو گیا، ڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا، اور پیٹرولیم لیوی ہو گئی. آئی پی پیز پچھلے سال اچھا اقدام کیا حکومت نے، 20% کیپیسٹی چارجز کو کم کیا. اس سال بھی انگیج کریں، 20% اور کم کریں، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا، آپ کی اکانومی بہت تیزی سے آگے جائے گی. آگے بات سیلز ٹیکس کی شرح کو 17% سے کم کر کے 9% کریں. ایک سال یہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہ ہو تو میں اپنا نام بدل دوں، اگر افاقہ نہ ہو، آپ کی طبیعت اچھی نہ ہو، یہ دوا استعمال کریں. اچھا ایک اور اہم بات ہے، خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے، اعظم نذیر طارڑ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ حکومت کے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ دیکھیں جب تھوڑی بری اکانومی تھی، بڑے حالات تھے، تو آپ کا پیسہ باہر چلا گیا. آج دبئی میں آپ دیکھیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی پوری دنیا میں آفت آئی ہوئی ہے، آپ نے پیٹرول جو تیل کی سروسز کو سنبھالا، اس کی فراہمی کو سنبھالا، اچھا مینج کیا، اس میں کوئی حرج نہیں. فوڈ انسیکیورٹی کو بھی روکا، آپ کا فرٹیلائزر کی سپلائی بھی ابھی تک صحیح چل رہی ہے، اچھی بات ہے. لیکن فائدہ اٹھانا ہے، آپ کو اپنی پورٹس کو ریویمپ کرنا ہے. صرف شارجہ کی پورٹ پر 1500 جہاز کھڑے ہوتے صرف پارکنگ کے لیے اور تیل بھرنے کے لیے، شارجہ کی پورٹ پر. چھ پدی کا شربہ. ویتنام کی ایکسپورٹ آج سے 30 سال پہلے ہماری $10 ارب تھی، ویتنام کی بھی $10 ارب تھی. آج ہماری $38 ارب، $36 ارب، اور ان کی $400 ارب. یہ وہ ہے، مطلب دس از نو راکٹ سائنس. لیکن بنیادی چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ٹینس کا جو کھیل ہے اور دوسرے جو کھیل ہیں ٹیبل ٹینس، اس کو ملا کے ہم نے پیڈل ایک نیا کھیل ایجاد کر لیا. اسی 4 دیواری میں پہلے ٹینس کھیلی جاتی تھی، بڑے فٹ بال گراؤنڈ چھوڑ کے فٹ سال پر آ گئے، فٹ سال کھیلے. پارکوں کو ختم کر دیا، کراچی میں سارے پارک ختم ہو گئے، باغ ابن قاسم پارک ختم، فٹ سال پیڈل کے ایرینا بنا دیے. ٹینس کے کورس گرین گراس، جہاں آرتھر ایش، کرس ایورٹ وہ آ کے کھیلتے تھے، وہاں فٹ سال اور پیڈل کے ایرینا بن گئے. جانتے ہیں یار، ہاں وہ جو تھا اس کو بھی جانتے ہیں، بیجوم باغ اس کو جانتے ہیں. مطلب یہ سارے، اب یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تو بس ختم کر یہ آخری منٹ ہے پلیز. میں آپ کا مائک بند نہیں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں آپ سے تھوڑی شکایت آج ختم ہو جائے گی، آج آپ وہ کر لیں، ورنہ ہمیشہ شکایت 45 منٹ میں بھی آپ کی شکایت ختم نہیں ہوئی تھوڑا سا کر لیں. 45 منٹ میں بھی آپ کی شکایت ختم بس نہیں نہ ہوئی. ہو رہا ہے نا بھائی، میں تو 1 گھنٹے بھی بولا ہوں اسی اس پہ یار، ایسا ہے. یار شکر کرو حضرت آدم سے نہیں شروع کیا، شکر کر یار. تم تو گپے لگانے میں مصروف ہو، سارا ٹی وی پہ جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ختم کریں پلیز، سیریس بات کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ نو کراس ٹاک، آپ ختم کریں پلیز. چلیں یہ آخری منٹ ہے پلیز. اچھا 1 ٹائم ایمنسٹی دیں، لوگوں سے مت پوچھے پیسہ بلیک کی منی تھی، ٹیکس بچایا تھا، منی IMF کو سمجھائیں کہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے. یہ سارا پیسہ آپ کی بینکوں میں آ جائے گا، پھر آپ ان کو انویسٹمنٹ کے ذرائع بتائیں، وہ ٹیکس ان کے کم کر دیں. آپ دیکھ لیں، مطلب اتنی اپرچونٹی ہے، اسکائی از دا لمٹ، آپ سوچ نہیں سکتے اتنا ملک. پھر ایک بات میں نے پچھلے سال بھی کہی تھی کہ نان پی ٹی اے کو پی ٹی اے میں کنورٹ کر دیں. وہ فون آ چکے ہیں، اینڈ سیل فون از ناٹ اے لگژری دیز ڈیز، سیل فون از اے نیسیسٹی. 5G صرف اسلام آباد میں کام کرتا ہے، پورے پاکستان میں صرف ایک، وہ کون سا فون کہلاتا ہے یہ اسمارٹ فون، وہ بھی ایکسٹرا اسمارٹ. اگر 5G پہ جا رہے ہیں تو فائدہ کیا؟ جب تک کہ آپ لوگوں کو نان پی ٹی اے، خدا کی قسم آپ 1 مہینے میں 50 ارب روپے کا ریونیو ہے، آپ 1,75,000 روپے ہے نا اس کی فیس ہے، 2,25,000. آپ اس کو 50,000 کر دیں، آپ 50 ارب روپے کا یہاں سے ریونیو لے لیں. یہ میں آپ کو وہ ایریا سیل فون کا بتا دیا. شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. بس ہو گیا پلیز. جی میجر طاہر اقبال صاحب.
गुजारिश ये है कि अगर इस तरह हम चलेंगे तो हर दूसरा मेंबर कहेगा कि इतना डॉक्टर साहब ने बोला है, मुझे भी बोलने का है, तो इसलिए लिहाजा हम आपके पार्टी के अगर 9 मिनट थे हर मेंबर के, तो हम उनके 4-4 मिनट काटेंगे। जी 1 मिनट में खत्म करें प्लीज। जी माइक खोलें। और बजट पे बात की, आप तो खुद ही कह रहे थे जब वो अचकजई साहब बात कर रहे थे, आप कह रहे बजट पे बात करो, अब बजट पे बात करो तो वो भी नहीं। अच्छा चलें, खत्म करता हूं मैं। बस शेर पढ़ें। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, स्मगलिंग है। अब इसको छोड़ें डॉक्टर साहब, शेर पढ़ें। छोड़ दिया। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, सब कुछ कर लेंगे जो मैंने कहा, उसके बाद भी अगर ये मैनेज नहीं किया तो आप आउट है। नो क्रॉस टॉक। आईटी को तवज्जो दें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाह कम से कम 20% बढ़नी चाहिए, कम से कम। पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें इजाफा होना चाहिए, और एक आम शहरी की तनख्वाह 50,000 रुपए माहाना कम से कम होनी चाहिए, उसकी तनख्वाह। ये आखिरी बात थी। अब आप कहते हैं तो मैं शेर पढ़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये शेर जनरल है सिस्टम के लिए, स्टेटस को के लिए। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। पाकिस्तान शुक्रिया जी।